ہمیں سوشل میڈیا پر اگر آنا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچیں کہ یار اس سے میں نے کچھ کریٹ کرنا ہے، یعنی کہ اپنے ذہن میں، اپنی سوچ میں، اپنے شعور میں لے کر آئیں، آپ کو نظر آئے کہ میں اس سے یہ اپنی زندگی میں امپیکٹ کریٹ کر رہا ہوں، یہ چیز میں نے سیکھی ہے سوشل میڈیا سے یا انٹرنیٹ سے، تو وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو، تاکہ آپ کا ٹائم، آپ کو مطلب آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، آپ کو نظر آیا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے اس چیز کا، باقاعدہ آپ کے ذہن میں آپ کہہ سکیں یار یہ فلانی چیز میں نے سیکھی ہے سوشل میڈیا سے یا انٹرنیٹ سے۔ جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ لینا چاہ رہا تھا نا، وہ یوڈیمی کے کورسز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کورسز بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے بھی جا کے پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں پتہ نہیں، میں تو نہیں جانتا میرے فرینڈ سرکل میں کہ وہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے۔ تو جو میں بات آپ سے پوچھ رہا تھا نا کہ آپ نے اگر کبھی آن لائن سیکھا ہو، یا آپ دوسرے کو ریکمینڈ کیا کرتے ہو کہ اس کے سیکھنے کا جو عمل ہے، اگر وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ نہیں میں نے سیکھنا ہے آن لائن، تو وہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ جاننا چاہتا تھا۔ یوڈیمی پہ میں کیا کہتے ہیں، ہمارے سید اویس بھائی کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میرا ایک کورس بن رہا ہے، وہ بس اللہ کرے جلد سے جلد تیار ہو کے پبلش ہو جائے۔ تو مطلب دیکھیں، جو بہت محدود نالج تو آپ کو آن لائن مل سکتا ہے، معلومات مل سکتی ہیں، یا ایک طریقے سے آپ کو چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن جو صحیح علم ہے نا، وہ کسی کے ساتھ رہ کر کوئی 1-2 سال، 3-4 سال، بلکہ پوری عمر لگا کے آتا ہے۔ یعنی کہ علم سے مراد یہاں پر میں جیسے کہتے ہیں خاص فیلڈ کا ایک خاص علم بات کر رہا ہوں، کہ چھوٹی چھوٹی بات یا چھوٹی چھوٹی سکلز تو آپ سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا، اس کے لیے آپ کو ریئل لائف کے اندر کسی بندے کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ میں کسی ادارے کی بھی بات نہیں کر رہا کہ آپ یہ ڈگری لے لیں 6 سال کی یا 6 مہینے کی یا کچھ بھی، یہ کورسز بھی آپ کو نہیں سکھاتے۔ آپ کو کم از کم کسی فیلڈ میں 10 سال، 5-6 سال کسی بندے کے ساتھ، کسی لوگوں کے ساتھ، 5-6 لوگوں کے ساتھ جو اس میں پہلے سے کام کر رہے ہو، تجربے کار ہو، ان کے ساتھ گزارنا ہوگا، تب جا کے آپ سیکھتے ہیں کوئی بہت جیسے کہتے ہیں اسپیسیفک علم، یا اسے کہہ لیں جس سے آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکیں یا کسی اور کو سکھا سکیں۔ تو ویسے تو آن لائن یا انٹرنیٹ سے آپ بہت ساری چیزیں، آپ معلومات اکٹھی کر لیں، چیزیں لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی کی ڈیٹ آف برتھ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گی، لیکن یہ صرف معلومات ہے، جسے کہتے ہیں پریکٹیکل نالج، یا ایسی چیز جو کیا کہتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی امپیکٹ کریٹ کرے، آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی ہو، آپ کے پاس اتنا نالج ہو، اتنی معلومات ہو کہ آپ اس کا استعمال کر کے کوئی کام کر سکیں یا کوئی کام نہ کر سکیں، فیصلہ سازی کی، جو کسی معاملے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہے آپ کو، تو وہ آپ ریئل لائف میں کسی بندے کے ساتھ جڑ کے، ڈسکس کر کے، لوگوں کے ساتھ مل کے، تب آپ کو ملے گی۔ تو جو آپ نے یوڈیمی کی بات کی، وہاں پر چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، 1.5 گھنٹے کے، 2-2 گھنٹے کے، لیکن وہ ایک پلیٹ فارم سیکھنے کے حوالے سے ہی ہے۔ یوٹیوب اور فیس بک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے، تو سیکھنے سکھانے کی طرف لوگوں کی، اگر کوئی سیکھ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ سیریس نہیں ہو پاتا۔ اور یوڈیمی کی ایک اور بات اگر کریں تو جس چیز میں انسان کا پیسہ لگتا ہے نا، اس چیز کو انسان پھر کیا کہتے ہیں سیریس لیتا ہے۔ جو چیز مفت میں مل رہی ہوتی ہے، اس کی انسان قدر نہیں کرتا، حالانکہ مفت میں ملنے والی چیز بھی جو ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ انسان جس چیز کو وقت دے رہا ہے نا، اصل میں تو اس چیز کو انسان کو اہمیت دینی چاہیے کہ میرا وقت جہاں لگ رہا ہے میں وہاں سے کوئی اچھی چیز کیا کہتے ہیں لے سکوں، یا اس کو جو بھی میں حاصل کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہو۔ لیکن ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، اپنے پیسے کی قدر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایک وہاں سے ملنے والی چیز کی وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کا وہاں سرمایہ لگا ہوتا ہے۔ اچھا ارسلان بھائی، اگر مجھے، آپ نے کہا بندے کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے نا، تو اگر ایک بندے کو یہ لگ رہا ہو یا مجھے یہ لگ رہا ہو کہ میرے قریب یا میری رسائی نہیں ہے ایک ایسے بندے تک جس کو میں علم والا جانوں، جس کو میں جانوں کہ یار ہاں اس کے ساتھ میں جڑنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ بندہ کیا کرے گا؟ کیونکہ لوگوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے قریب، اگر ہے تو وہ آن لائن ہے اور وہ بہت دور بیٹھے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ ہاں، اصل میں پھر جو ہے نا، ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو آن لائن ہوتا ہے نا، اگر اس کو کوئی مخلص بندہ ملتا ہے تو وہ اگر آپ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں اور واقعی میں آپ میں تڑپ ہے،
تو آپ اس کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہیں. اتنا بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان نہیں بنا سکے. اور اگر کوئی بندہ آپ سے تعلق نہیں بنانا چاہتا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہ خود بیچارہ سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہی بات ہے نا, آپ سوشل میڈیا پر آپ ڈھونڈے ہی نہیں اس نیت کے تحت کہ کوئی بندہ مکمل ہے یا کسی کے پاس کچھ ہے. امید ہی نہ لگائے بندہ. جو بات مل رہی ہے وہ غنیمت اس کو جانے, باقی جو ہے وہ زیادہ نہیں. اگر اس سے رابطہ نہیں ہو رہا یا اگر کرنے کی کوشش کی ہے اس نے منع کر دیا یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے تو سیدھا اپنی زندگی سے ہٹ جائیں, اس میں مایوسی کا شکار نہ ہو. اصل امید آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ہی لگائیں. آپ مطلب کوئی جسے کہتے ہیں جو آپ کے آس پاس کے ادارے ہیں یا شہر میں جو بسنے والے لوگ ہیں وہیں ڈھونڈیں. زیادہ کوشش یہی ہونی چاہیے انسان کی. لیکن ایسا نہیں اس میں جی اس میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی ایک مستقل دعا ہونی چاہیے نا بندے کی, کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے سے اس کو متعارف کروائے. بالکل. دعا تو جو جسے کہتے ہیں نا بہت ضروری ہے. مطلب دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور دعا کے بغیر بہت معاملات جو ہے نا وہ بہت وہ ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہمیں کوئی کامیابی ملنا شروع ہوتی ہے یا ہم کوئی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یا تو دعا کرنا بھول جاتے ہیں, اپنی عبادات ہماری متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یا پھر جب ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, ہم کچھ محنت نہیں کر رہے ہوتے یا کوئی ہمارے پاس کوئی راہ نہیں سوچ رہی ہوتی تو ہم صرف دعا پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں. ان دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے اور یقین صرف اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے. آپ کی محنت کا, آپ کی جسے کہتے ہیں ساری سوچ کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اگر اللہ کی اس میں مرضی شامل نہیں ہے. بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں, بہت سارے لوگ دنیا میں بہت علم حاصل کرتے ہیں, بہت چیزیں کرتے ہیں, لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتے اور کامیاب نہیں ہو پاتے. تو انسان کو جو ہے نا وہ اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے. کسی سے مدد بھی انسان مانگے نا تو میں اسرار احمد صاحب کو سن رہا تھا, وہاں انہوں نے یہ بات کی کہ ایک دفعہ کسی سے مدد مانگ لی, ٹھیک ہے, دوسری دفعہ مانگ لی کہ بندہ بھول گیا, مطلب یاد دلا دیا, تو تیسری دفعہ نہیں مانگے, یہ شرک ہو جائے گا. مطلب دوسری دفعہ تو ہمیں سب سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے, لوگوں پر. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے انسان کو. صحیح یہ آپ کی بات صحیح ہے ارسلان بھائی. میں بھی بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, تو یا تو مطلب دعائیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, پریکٹیکل اعمال کم ہو جاتے ہیں, یا پریکٹیکل اعمال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, دعائیں کم پڑ جاتی ہیں. تو اس میں وہ ایک آرٹ بندے کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ ان دونوں میں بیلنس قائم کرے. تو بڑی پیاری بات آ گئی آپ کی طرف سے. ایک اور بات میں رکھنا چاہوں گا ڈسکشن کے حوالے سے, کہ میرے پاس آج کل کوشچن آ رہے ہیں, وہ ویڈیو میری تھوڑی اوپر گئی ہے نا, وہ پورن اور ماسٹربیشن کے حوالے سے, تو مجھے پھر پرسنل میں بھی میسیجز آتے ہیں نا. تو میں آپ کا ایک زاویہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بیڈ ہیبٹ کی بس بات کرو. بیڈ ہیبٹ سے ایک بندہ مطلب ہاؤ ٹو اوورکم اے بیڈ ہیبٹ, یا چھٹکارا کیسے حاصل کرے. میں نے 17 منٹ کی ویڈیو بھی بائی دا وے بنائی ہے, پھر بھی بندہ مجھے میسیج کرتا ہے کچھ اور جاننے کے لیے. ان کا ذہن ایک ان کی ذہن میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کچھ کہہ دیں گے, میں وہ کروں گا اور بس سب کچھ حل ہو جائے گا. اصل میں جب بھی انسان کوئی برا کام کرتا ہے نا تو اس کو اپنے اوپر ایک سزا مقرر کرنی چاہیے. یعنی کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں, آتے ہیں پیسے, تو وہ پیسے جو ہے وہ ڈونیٹ کرے پھر اللہ کی راہ میں, اور مطلب اس کو اپنی سزا کے طور پہ کہ میں نے یہ گناہ کیا, اور پھر وہ پیسے اپنے ڈونیٹ کرے. اگلی بار گناہ کرے دوبارہ تو پھر اسے اور زیادہ کرے. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا یہ کہ انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو فزیکل طور پر مشکل میں رکھے, اپنے آپ کو تھکائے کہ اچھے کاموں میں, یعنی کہ فارغ نہیں بیٹھے. وہی بات کہ انسان کو فارغ ایک ہے نا, کہ کہاوت ہے یا پتہ نہیں کیا ہے کہ فارغ دماغ انسان شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو انسان کو کچھ نہ کچھ اچھا سوچتے رہنا چاہیے, اور صرف سوچتے رہنا نہیں چاہیے بلکہ پھر اس کے لیے کام بھی کرنے چاہیے. اور جب یہ اس طرح کی فیلنگ آئے, اس طرح کا گناہ جو مطلب انسان تنہائی میں کرتا ہے, تو پھر تنہائی ختم کرے. اور رات میں اگر ہوتا ہے تو آپ مطلب گھر سے باہر نکل جائے. بظاہر سی بات ہے جب انسان ماحول بدلے گا نا اپنا, تو پھر اس سے بچت ہونے کے بڑے امکانات ہیں. یعنی کہ بعض دفعہ انسان کی عادت بن جاتی ہے جس جگہ وہ سوتا ہے نا اسی جگہ پر پھر وہ اس کو بار بار ویسے ہی خیال آتے ہیں, تو اپنے سونے کی جگہ بدلے. تو
اور رات کو سوتے ہوئے ذکر و اذکار بھی کرے اور کتاب پڑھنے کی کوئی نہ کوئی عادت ڈالے. تو کوئی کتاب رات کو پڑھنے سے سونے سے پہلے بھی کتاب پڑھے انسان, کوئی اچھی کہانی, کوئی اچھا ناول, اور بری عادات کو اچھی عادات سے ریپلیس کرنے کی کوشش کریں. کہ آپ کی زندگی میں کوئی برا کام آپ کر رہے ہیں, اس میں آپ کا اتنا ٹائم لگ رہا ہے, تو آپ کوئی اچھی عادت ڈھونڈیں اور پھر اس کو ریگولر بنیادوں پہ کریں. تو انشاءاللہ یہ جو بھی اس طرح کی بیماری ہے یا سوچ ہے, عادت ہے, وہ چھوٹ جائے گی. اور مایوس بالکل نہ ہو, اور فکر مند رہنا اور مایوس پریشان رہنا تو الگ چیز ہے. یعنی کہ کسی چیز کی فکر ہونا انسان کو یہ بالکل الگ معاملہ ہے, لیکن بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جانا اور نا امید ہو جانا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, پریشان ہو جانا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو نا امید نہیں ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, فکر مند ہونا چاہیے. فکر مندی عمل پر ابھارتی ہے انسان کو, اور اس طریقے سے انسان انشاءاللہ ریپلیس کر سکتا ہے. تو اب یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ریئل لائف میں ہمارے تعلقات نہیں ہیں لوگوں سے, اور جب انسان اکیلا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو, تو پھر وہ اس طرح کے شارٹ ٹرم جسے کہتے ہیں مزے لینے کی کوشش کرتا ہے یا لطف لینے کی کوشش کرتا ہے. تو ریئل لائف کے اندر صحیح انسان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے, تو انسان کا دماغ جاتا ہی نہیں ہے ایسی فضول چیزوں کی طرف. ریسنٹلی میں نے ایک بندے کو یہی بتایا کہ آپ نے یہ مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کیا, آپ کے بڑے بھائی ہوں گے, آپ نے ان کے ساتھ کیوں نہیں ڈسکس کیا نا. تو وہ سامنے سے ہنستا رہ گیا کہ میں کیسے ڈسکس کر سکتا ہوں. تو یہ بات ہے, مطلب شرم جو ہے نا, وہ شرم بہت اچھی چیز ہے, لیکن شرم کے ساتھ ہی بندہ ڈسکس کر لے. اب ڈائریکٹ بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو انسان لکھ کر ڈسکس کر لے, اور لیکن لکھ کر دے کسی طریقے سے کرے ضرور, شرم کے ساتھ کرے, بہت اچھی بات ہے. ایسے معاملات کو ایسے بالکل بے باک ہو کے بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. تو اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا. یہ ہمارے ساتھ ایک ہوا ہے کہ جو پرانی جو صدی کا ہے نا, ایک بڑا اس میں ایک پرابلم ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے بھی ہیں کچھ لوگ اور بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے. وہ یہ کہ یہ جو 21ویں صدی ہے اور یہ جو 20ویں صدی ہے نا, یہ بالکل چینج ہے. یعنی ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ایک الگ دنیا دیکھی ہے, ہم نے ایک الگ دنیا دیکھی ہے. تو ہمارے تعلقات ہمارے بڑوں کے ساتھ اس طریقے سے ہیں نہیں. وہ ہمیں نہیں سمجھتے, ہم ان کو نہیں سمجھتے. جو آج سے 200 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان کے درمیان یہ پرابلم نہیں تھی, ان کے نوجوانوں اور بڑوں کے درمیان, کیونکہ ان کی صدی میں اتنے بڑے انقلاب نہیں آئے تھے. جو ہم نے آج کی جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمارے بڑوں نے وہ زندگی بالکل نہیں تصور میں دیکھی تھی, نہ آئی ہے. مطلب وہ ابھی بھی نہیں سمجھتے ٹیکنالوجی کو اور یہ جو انقلاب دنیا میں آئے ہیں. اس کی وجہ سے ایک ویسی گیپ ہے, جنریشن گیپ ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے مسئلے کو کس طریقے سے آگے بیان کیا جائے یہ ہم نے نہیں سیکھا. ہمیں اپنا ہر مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیے اپنے بڑوں کے ساتھ, اور اتنی ہم میں قابلیت ہو کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. اگر ہم یہ مسئلہ اپنے نوجوانوں سے جسے کہتے ہیں آپس میں ڈسکس کریں گے نا, تو وہ بہت سارے نوجوان غلط بھی گائیڈ کر دیتے ہیں اور بہت بالکل غلط قسم کے نظریات اور ایک جس حقیقت سے جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا وہ باتیں بتاتے ہیں. تو کسی بڑے انسان کے ساتھ, کسی اہل علم کے ساتھ, کسی اللہ والے کے ساتھ بندہ ڈسکس کرے گا تو وہ صحیح بات آگے بتائے گا. آپ اپنی ہم عمر کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس سے پرابلم پیدا ہوگی, بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اچھا, اگر میں اپنے آپ کو ہی کنسیڈر کر لوں, ٹھیک ہے, میں اس پرابلم کا شکار ہوں, تو میں اگر اپنے بڑے کے ساتھ ڈسکس کرنے جاؤں گا نا, سب سے پہلے تھاٹ میرے ذہن میں آئے گا امبیرسمنٹ کا, کہ نہیں یار کیسے جا سکتا ہوں ان کے ساتھ, میں کیسے یہ ڈسکس کر سکتا ہوں. تو ایک تھاٹ ذہن میں آتا ہے کہ یار اس سے ہمارا جو تعلق ہے ایک قسم سے وہ کمزور ہو جائے گا, ذہن میں آتا ہے. اور وہ امبیرسمنٹ والی فیلنگ بھی آتی ہے کہ مطلب بہت زیادہ شرماتا ہے بندہ نا, کہ نہیں بھائی کے ساتھ میں کس طرح کر سکتا ہوں, ابو کے ساتھ میں کس طرح یہ مسئلہ شیئر کر سکتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہو, اس سے تعلق کمزوری کی طرف جاتا ہے یا اس سے تعلق جو ہے وہ مضبوطی کی طرف جاتا ہے؟ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ اس سے تعلق جو ہے نا وہ کمزوری کی طرف ہی جائے گا. کسی انسان کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرنا ایک اچھا لیول ہے تعلق کا, اور ہم منانا چاہتے ہیں اپنوں کے ساتھ خوشی, لیکن کسی انسان کے ساتھ اپنی پریشانی نہ شیئر کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس سے ڈرتے ہیں یا آپ کا اس کے ساتھ تعلق اس نوعیت کا نہیں ہے.
جس سے آپ بلا جھجک کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اپنے من کی، تو تعلق اس کے ساتھ ہے آپ کا. اور اس میں بڑی مطلب ہمارے ساتھ جسے کہہ لیں پریشانیاں ہوئی ہوئی ہیں، یا ہماری اس طرح سے ہمارے معاملات نہیں بنے ہوئے کہ ہم مطلب ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا بندہ جو ہے وہ ہمیں ڈانٹ دے گا یا ہمیں بری نظر سے دیکھے گا. تو انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے اور بلا جھجک شیئر کرنا چاہیے اپنے معاملات. سوشل میڈیا پر آپ جو بھی وقت دینا اپنا، وہ ایک متعین کردہ ہونا چاہیے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی وقت بھی موبائل اٹھا کے اسکرول ڈاؤن کرنا شروع کر دیں. آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس چیک کر رہے ہیں، فیس بک چیک کر رہے ہیں، رینڈملی نہیں اس کو یوز کریں برائے مہربانی. اس سے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بڑی متاثر ہوگی. اگر آپ استعمال کر بھی رہے ہیں تو دن میں 1 گھنٹہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اسی ٹائم کے اندر کریں. یہ ایک ایسا کام ہے جو بندہ مطلب کسی متعین کردہ وقت کے اندر ہی دے. آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھنی ہے، کوئی ذکر کرنا ہے، کوئی اچھا کام کرنا ہے، وہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ٹائم اسکیجول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا کام ہے جو کہ اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو بہت ایک ٹائم، اس کو ایک متعین کردہ وقت دیں، اسپیسیفک ٹائم دیں. رینڈم اس کو یوز نہ کریں ورنہ آپ ایڈکٹ ہو سکتے ہیں اس کے. تو یہی آخری بات تھی. سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں، تو ابھی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں.